السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین گرامی، ہر قسم کی تعریفات اللہ ذو جلال کی ذات کے لیے ہے، جس نے زمین بنائی، آسماں بنایا ہے، سارا جہاں اسی خالق و مالک نے بسایا ہے۔ جتنی بھی رب تعالیٰ کی تعریف کی جائے، کبریائی بیان کی جائے، کم ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، سر چشمہ نور ہدایت، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ احباب گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ابھی کل کی بات ہے، ہم شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں، اور ابھی کیفیت یہ ہے کہ آخری اشرا بھی شروع ہو چکا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، یہ جانے والا ہے، اس کے اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ہمارے پیارے پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور کچھ ایسے نمازی بھی جو اس حال میں ہمارے ساتھ خطبہ جمعہ کے لیے، نمازوں کے لیے موجود ہوتے تھے، خصوصاً خواجہ انوار صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح کچھ اور احباب بھی۔ اللہ، جو تیرے پیارے بندے ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود ہوتے تھے، آج تیرے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اور میرے پروردگار عالم، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں یہ سعادتیں، یہ بابرکت مہینہ زندگی میں بار بار نصیب فرما، اور جو رمضان میں ہم نے کاوشیں، کوششیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہے، رب تعالیٰ انہیں بھی شرف قبولیت سے نواز لے۔ پیارے بھائیوں، اس کائنات میں سب سے قیمتی آنکھ وہ ہے
کہ جو اللہ ذل جلال کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے، اور اس کا رونا اس رب کو اتنا پسند آتا ہے، ادھر سے آنسو بہتا ہے، ادھر سے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اللہ ذل جلال کی جہنم کی آگ اتنی تیز اور اتنی سخت ہے کہ 7 سمندروں کا پانی اس جہنم کی آگ کے کسی ایک شعلے کو بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن بندہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو کا قطرہ واللہ ذل جلال کی جہنم کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، سمجھیے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، ایمان زندہ ہے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی برڈن فیل نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، اس کو پانی لگانے کی ضرورت ہے، اللہ ذل جلال کے ڈر کی وجہ سے رونے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیا کرتے، اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو نرم ہو جانے والا ہو، نرمی والا دل عطا فرما۔ جب دل نرم ہوگا تو آنکھیں بہہ پڑیں گی، جب آنکھیں بہہ پڑیں گی تو یقیناً پھر اللہ ذل جلال کی رضا منظور ہو جائے گی، اللہ ذل جلال کی رضا مل جائے گی۔ اور پیارے بھائیوں، یہ رب نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو ضرور بہانے چاہیے۔ جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول من نجا، بتلائیے نجات اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی کا گر، کامیابی کے اصول بتلا دیجئے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشن سپیکرز ہمیں کامیابی کے گر بتلاتے پھرتے ہیں، سنیے زبان نبوت سے کامیابی کے گر نکلے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی ہے، آپ نے 3 کامیابی کے گر بتلائے۔ سب سے پہلا گر، امسک علیک لسانک، یہ جو زبان اللہ نے دی ہے اس کو روکے رکھ، اس کا صحیح استعمال کر، یہ کامیابی کا گر ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں قرار پکڑ، بے مقصد اور فضول گھر سے باہر نہ جایا کر۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ مجھے اور آپ کو آج کے خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آج 23واں روزہ ہے، آج تک ہم نے 23 دن رمضان کے گزار لیے ہیں۔ مجھے اور آپ میں ہم میں سے کس کس فرد کو اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملا ہے؟ ہم شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے کیا روئے ہیں ابھی تک یا نہیں روئے؟ ابھی 6 یا 7 دن باقی ہے اس بہار کے ختم ہونے کے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی موقع موجود ہے۔ ہمیں رو کر کے اپنے پروردگار عالم سے معافی مانگ لینا ہے، وگرنہ وہ وقت آنے والا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن آئے گا، لوگ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، رو رو کر کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آنکھوں سے لہو بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے کہ جب آنکھوں سے لہو بہنا شروع ہو جائے، ہمیں اللہ ذل جلال کے سامنے رونا ہے اور اپنے پروردگار عالم کو خوش کر لینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ذل جلال خود فرماتے ہیں، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، لوگوں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم کہ میں اپنے کسی بھی مومن بندے کے اوپر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، 2 تکلیفیں جمع نہیں کروں گا۔
ایک تکلیف دنیا کی اور دوسری تکلیف آخرت کی کہ ایک بندہ دنیا پہ زندگی گزارتا ہے، کبھی قبر کے ڈر کی وجہ سے خوف کھاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اور کبھی میدان محشر کی سختیوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ دنیا میں خوف کی حالت میں زندگی گزاری ہے تو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس سے خوف کو ختم فرما دیں گے۔ رب تعالیٰ کسی بھی بندے کے اوپر 2 مرتبہ خوف نہیں لائیں گے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے جہنم سے اس طرح ڈرایا، آپ نے فرمایا لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کے عذاب کے حوالے سے اگر تم جان لو تو ہنسنا بند کر دو، رونا شروع کر دو، زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ اگر تمہیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں، تم دنیا کی ریل پیل کو چھوڑ کر کے جنگلوں کا رخ کر لو۔ اگر تمہیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو۔ اللہ ذوالجلال کے عذاب کی سختی اتنی بڑی ہے، لیکن اس رب کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، اس رب کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کیسے مان جاتا ہے؟ ہاں، وہ ایک شخص رات کا وقت ہو، تنہائی میں بیٹھا ہے، بیوی بچے سب سو چکے ہیں، اکیلا بیٹھا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ ذوالجلال کے بارے میں دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، رب کے عذاب کو دل میں جگہ دیتا ہے، رب کے عذاب کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے رونا اس رب کو کتنا پسند ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت ہے، آنکھوں کا رونا اس میں چہرے کی تازگی ہے، آنکھوں کا رونا اس میں دل کا سرور ہے، دل کا سکون ہے، اور اللہ ذوالجلال کی رضا بہت جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ آئیے سنیے ہمارے اسلاف کس طرح اللہ ذوالجلال کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ جناب ربیع بن خیثم رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، رات کو سوتے نہیں ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے۔ ایک دن بیٹی کہتی ہے ابو جی کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، کروٹیں چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کروٹیں چینج کر رہے ہوتے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ بیٹی محبت کے ساتھ اپنے ابو کو پوچھتی ہے۔ جناب ربیع بن خیثم رحمہ اللہ فرمانے لگے بیٹی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے، لیکن جب میں سوتا ہوں آنکھوں کو بند کرتا ہوں، کبھی مجھے میری آنکھوں کے سامنے عذاب قبر آ جاتا ہے، کبھی میدان محشر آ جاتا ہے، کبھی جہنم کے عذاب کی سختیاں آ جاتی ہیں، کبھی میرے رب کی پکڑ اور غضب اور رب کا جلال مجھے یاد آ جاتا ہے۔ یہ مناظر جو میں نے احادیث میں پڑھے ہیں میری آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آنکھوں کے سامنے مناظر گھومتے ہیں تو بیٹی پھر میری نیند ہی ختم ہو جاتی ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہاں پر سوچنا ہے، اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے۔ یہ بھی مسلمان تھے، ہمارے اسلاف تھے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کئی دن تک آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں بند کرتے تھے، اللہ کے عذابوں کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہوتے تھے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہماری کیفیت کیا ہے، ہمیں کتنے دن تک اللہ کی یاد نہیں آتی۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ 7 دن کے بعد جمعہ آئے گا، صرف جمعے کے لیے ہم جائیں گے اور 7 دن نمازوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھرپور محنت کریں گے، رمضان کے بعد یوں بھول جائیں گے جیسے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے۔
نہیں میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ کا ہے، ورکشاپ کا ہے، پورا سال گزارنے کی ٹریننگ اور ورکشاپ اللہ الجلال نے ہمیں کروا دی ہے۔ ہم نے پورا سال کیسے گزارنا ہے، اس مہینے کی روٹین کے مطابق گزارنا ہے۔ سنیے، جو بندہ اللہ الجلال کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تراهم النار، تین آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی بھی جہنم کی آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی۔ ان تین آنکھوں کو اللہ ذو الجلال جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لے گا۔ عین حرست فی سبیل اللہ، پہلی وہ آنکھ ہے جو اللہ ذو الجلال کے راستے میں پہرا دیتی ہے، سرحد پہ پہرا دینے والی آنکھ، اس کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی حدود کو پھلانگتی نہیں ہے، اللہ نے جہاں پر دیکھنے کا حکم دیا ہے وہی دیکھتی ہے، جس سے اللہ نے دیکھنے کو روک دیا ہے اس چیز سے رک جاتی ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتی ہے۔ گویا حیات دار آنکھ جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا وہ شخص، فرمایا وہ آنکھ جو اللہ ذوالجلال کے ڈر کی وجہ سے رو دیتی ہے، اس آنکھ پہ بھی اللہ ذوالجلال نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور بعض روایات میں تو میں نے یوں پڑھا ہے، یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ چہرے پر پڑتا ہے، جسم کے جس حصے پر پڑتا ہے اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت ہے، آنکھوں کا رونا اللہ ذوالجلال کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں کاش کہ تم جان لو تو تم جنگلوں کو نکل جاؤ، تم دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دو، جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کاش کہ میں ایک لکڑی ہوتی، ایک درخت کا تنا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، جسے جلا دیا جاتا، جسے راکھ بنا دیا جاتا، کاش کہ میں انسان ہوتا کہ نہ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس حد تک طاری ہے، کہتے ہیں کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا جو ہوا میں اڑا دیا جاتا، جس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھار آواز ہی بند ہو جاتی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بول ہی نہ پڑتے۔ لوگ پوچھتے عمر بولا کیوں نہیں جا رہا؟ کہتے بھائی کیسی بات کر رہے ہو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے اوپر اللہ کے ڈر کی کیفیت یہ ہے کہ سجدے میں پڑتے ہیں، ان کے سینے سے ہڈیاں کے ابلنے کی طرح کی آوازیں آتی ہیں، وہ اتنا اللہ ذوالجلال سے ڈرتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قرآن کی آیات کو پڑھتے روتے اور بے ہوش ہو جایا کرتے، اور کئی ماہ تک وہ بیماری کا شکار اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہو جاتے۔ ہم بھی ڈرتے ہیں، کسی بڑے عہدیدار سے ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، سانپ بچھو سے ڈر جاتے ہیں، ہم بھی ڈر جاتے ہیں، کسی میزائل سے ڈر جاتے ہیں۔ ہاں کبھی غور کیجئے ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے ہو؟ ہاں سنیے اللہ کے عذاب کے تذکرے سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا ہے، وہ سرخ ہوگی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا، وہ سفید ہوگی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، پھر وہ کالی سیاہ ہوگی۔ اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی
ایک حبشی غلام، ایک حبشی صحابی بیٹھا ہے، کالا سا اس کا رنگ ہے۔ اتنی بات کو سنا تو اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جی رب جلیل کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے؟ کہا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر کے پوچھو یہ غلام آپ کا کیوں رو رہا ہے، یہ حبشی شخص کیوں رو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال تو سب کچھ جانتے ہیں۔ جناب جبریل آئے، محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جناب جبریل امین فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو بندہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے عذاب کی وجہ سے رو دیتا ہے، اس بندے کو قیامت کے دن میں خوش کر دوں گا۔ دنیا پہ رویا تھا، اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے قیامت کے دن اس بندے کو اللہ ذوالجلال خوش کر دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ دنیا پہ رہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جس طرح تم جانور کے تھنوں سے دودھ نہیں نکال لیتے، دودھ کو دھو لیتے ہو، یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ اللہ ذوالجلال کے ڈر کی وجہ سے رو دیتا ہے، اسی طرح وہ بندہ جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت ہے، آنکھوں کا رونا اللہ ذوالجلال کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور کوئی اونچی اونچی پکارنے کی بھی اس رب کو ضرورت نہیں ہوتی، دل میں کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہے، وہ رب ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ سنیے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ آپ نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر قحط پڑ گیا، اپنی امت کو لے کر کے دعا کے لیے جا رہے ہیں، استسقاء کے لیے، اللہ ذوالجلال سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں جمع ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال سے بارش کی دعا کی ہے، اللہ جانور مر رہے ہیں، بچے فوت ہو رہے ہیں اور ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نازل کر دے۔ اللہ ذوالجلال سے دعائیں ہو رہی ہیں، رب تعالیٰ نے وحی کی، اے اللہ، اے موسیٰ تیری مجلس میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا ہے، اگر وہ چلا جائے تو بارش کا نزول ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی خبر لوگوں تک پہنچائی۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، وہ الگ بات ہے کہ بس اوقات انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے۔ اس شخص نے جب سنا تو دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا، کہا اللہ جیسا کیسا بھی ہوں لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، اگر بڑی مجلس میں اٹھ کے جاؤں گا لوگ میری طرف آوازیں کسیں گے، لوگ میری طرف انگلیاں کسیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ بد نصیب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت روکی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے رحمت کی بارش کا نزول کر دیا، ابھی کوئی شخص مجلس سے نہیں اٹھا ہے، بارش آنا شروع ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال سے فرماتے ہیں اللہ یہ کیا ہوا، پہلے آپ نے کوئی اور بات کہی، ابھی بارش کا نزول بھی کر دیا ہے، میرے لوگ تو پہلے قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو اور باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ یہ کیا ہوا، کوئی شخص اٹھا نہیں مجلس سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، وہ بندہ میرے ساتھ ناراض تھا، اس نے میرے ساتھ سلوک کر لی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، رحمت کی بارش کا نزول کر دیا ہے۔ موسیٰ کہتے اللہ اس کا نام تو بتلا دے کون سا شخص تھا تاکہ ہمیں تو پتا چل جائے۔ کہا موسیٰ جب میں اس سے ناراض تھا تب اس کے بارے میں نہیں بتلایا، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب میں تجھے کیسے بتلاؤں۔ اس طرح میرا رب راز رکھتا ہے، اس طرح میرا رب رازدان بن جاتا ہے اپنے بندے کا، جب بندہ اپنے رب کا رازدان بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے، اللہ ذوالجلال نے کیوں نہیں بتلایا، کوئی ہمارا دوست ہو اور اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرے
ہم کہتے ہیں بس کر جو، خاموش ہو جاؤ، ہم تیری بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ شخص تو ایسا ہے ہی نہیں، ہم اس کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے، چونکہ وہ ہمارا محبوب ہے، چونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ ذوالجلال اس دنیا کی دوستیوں سے کہیں بڑھ کر کے محبتیں کرنے والا ہے، اس کی محبت کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ آگے بڑھیے، اللہ ذوالجلال کیسا بخشنہار ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بڑا خلا ہے، اتنے خلا کے برابر گناہ لے کر کے آ جاؤ اور نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے، اس رب کے در پہ آ کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے، آنکھوں کو بہا کر کے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم اس خلا کے برابر گناہ ہے، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ ذوالجلال سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت جب بھی میں پڑھ لیتا ہوں، جب بھی آنکھوں سے گزرتی ہے، سینے میں ٹھنڈ اور سکون پڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت تازہ ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، گناہوں کے انبار لگا بیٹھے، پھر اپنے رب کے پاس آئے، ثم یستغفر اللہ، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اس رب کو بخشن ہاری پاؤ گے، اس رب کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہ رب آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی بڑی ہی لاج رکھتا ہے، بڑی ہی لاج رکھتا ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، شاید کہ ان کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، تو 3 سال پہلے دوبارہ سے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس بات کو دہرائے دیتا ہوں۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہے، ایسے عظیم آدمی ہے کہ جتنے بھی اس وقت علماء سلفیان ہیں، سب کی اسناد، حدیث کی اسناد میں عبد المنان وزیر آبادی کا ضرور نام آتا ہے۔ آنکھوں سے نبینا تھے، مدرسے میں گئے حدیث پڑھنے کے لیے کہ مجھے داخلہ دے دیے جائے، انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہاں آپ کو بٹھایا تو جا سکتا ہے، لیکن یقیناً آپ نے یہاں پر رہنا ہے، کھانے کے اخراجات ہوں گے۔ ہمارے پاس آپ کو کھانا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، آپ کھانے کا خود انتظام کر لیجئے، ویلکم آ جائیے۔ کہتے مجھے آپ داخلہ دے دیں، کھانے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ کلاس ختم ہوئی، جس وقت ڈائننگ ہال میں طلبہ گئے کھانا کھانے کے لیے، عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ بھی چلے گئے، جا کر کے کہتے ہیں اور بھائیوں میری بات سنو، تب سب سٹوڈنٹس کو بلا کر کے کہتے ہیں اے طالب علم بھائیوں میری بات سنو، دین کا شائق ہوں، حدیث کا شائق ہوں، حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا چونکہ کھانے کا انتظام ان کے پاس نہیں تھا، میں اعلان کرتا ہوں تم سب بھائی کھانا جب کھاؤ گے ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کیجئے اور اس کے عوض میں تمہارے برتن دھو دیا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی، ایک ایک لقمہ لوگ چھوڑتے ہیں، یہ دین کا علم سیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا، اللہ ذوالجلال نے مسند حدیث کے اوپر بٹھا دیا، حدیث کے بہت بڑے امام بنے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آنکھوں سے نبینا ہے، فر اللہ کے رسول کی احادیث یاد ہے۔ اور عام طور پہ سٹائل یہ ہوتا ہے اساتذہ کے پڑھانے کا، علماء محدثین جب حدیث پڑھاتے ہیں تو طلبہ سے یہ کہا جاتا ہے بیٹا آپ کی عبارت پڑھو، بچے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد استاد اس کا ترجمہ کر دیتا ہے، جو اہم الفاظ کی وضاحت کر دیتا ہے، اس کی تشریحات میں جاتا ہے، اس کی وضاحت میں جاتا ہے، اس سے ہیرے اور جواہرات نکال کر کے طلبہ کی جھولیوں میں ڈالتا ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹا پڑھیے حدیث، اور طلبہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آج استاد جی کے حافظے کو چیک کرنا ہے، حافظے کا امتحان لینا ہے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے
عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث پڑھی. جناب عبد المنان وزیر آبادی کہتے ہیں بیٹا یہ روایت امی سلمہ سے نہیں ہے, یہ روایت میری امی عائشہ سے ہے. اچھا کہا نہیں استاد جی ام سلمہ سے ہے. کہا اچھا تم دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہا بھئی آپ پڑھیے. اس نے پڑھا عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث پڑھی. کہا بھائی یہ امی عائشہ سے ہے روایت, آپ ام سلمہ کا نام لے رہے ہو. تیسرے کو کہا, چوتھے کو کہا, سب نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آج استاد جی کے حافظے کا امتحان ہوگا. 4-5 اسٹوڈنٹس نے جب وہی عبارت پڑھی تو مسند حدیث سے اٹھے. کہا اگر اب حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو حدیث نہیں پڑھا سکتا. سنیے رات کا وقت ہے, اپنے اللہ ذل جلال کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا اور دعا کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, رونا شروع کر دیا. کہا اللہ تو نے مجھے میری آنکھیں نہیں تھی, میں نے تیرا کبھی شکوہ نہیں کیا تھا, آج مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا حافظہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. رو رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. معافی مانگتے مانگتے روتے روتے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ لگی, نیند آئی اور اللہ جلال نے جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کروا دی ہے. جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کو کہتی ہیں میرے بیٹے عبد المنان ایسا ہے کہ وہ روایت میں ہی محبوب کریم علیہ السلام سے روایت کر رہی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, تو پریشان نہ ہو, تیرا حافظہ واپس نہیں لیا گیا. ہاں تیرے طلباء نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے, تیرے حافظے کا امتحان لیا ہے. صبح کا وقت ہوا, کلاس میں جب پہنچے ہیں طلباء پریشان ہیں کہ استاد جی نے ریسرچ کی ہوگی, تحقیق کی ہوگی, آج تو ہماری خیر نہیں ہوگی. جب گئے ہیں جا کر کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹو آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, آپ کی پلاننگ نے, آپ کے اس امتحان لینے نے اماں جی عائشہ صدیقہ سے ملاقات کروا دی ہے. آنکھوں کا رونا بہار لے آتا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ یہی وہ عظیم آدمی ہے, وزیر آباد کے علاقے میں رہتے ہیں, بارش شروع کی, بارش نہیں ہو رہی ہے اور کہتے آؤ نماز استسقاء کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو لے کر کے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے. آپ جانتے مخالفین بھی تو ہوتے ہیں, کہتے ہیں بڑا ولی لیے پھرتے ہو, اس نبینے کو لے کر کے جا رہے ہو, دیکھتے ہیں بھلا اس نبینے کی دعا کیا رنگ لے کے آتی ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے یہ بات سن لی, کھلے میدان میں جا کر کے کہتے ہیں اللہ اے میرے پروردگار عالم, لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ بارش لین چلیا دن نے آج کی لے کے آندا ہے, اللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ آج یا مجھے موت دے دے یا بارش دے دے, میں نے بارش لے کر کے ہی جانا ہے. ابھی عبد المنان وزیر آبادی کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے, اللہ نے اپنی رحمت کا نزول کر دیا ہے. ہاں کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں, محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے اوپر قسم بھی ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے. آنکھوں کا رونا اللہ ذل جلال کی رحمت کو لے آتا ہے. جب بندہ آنکھوں سے روتا ہے اللہ ذل جلال اس کا مل ڈال دیتے ہیں. وہ کفل کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, علماء سے سنا ہوگا, اور اب کتنا غفور الرحیم ہے, اللہ نے اس کے رونے کی کتنی کتنی قدر کی ہے. اس نے معاوضہ بھی دیا اور منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوا. وہ خاتون رونے لگی, کہا کیوں روتی ہوں, کون سا ظلم کر رہا ہوں, تجھے پیسے دیے ہیں. وہ خاتون کہتی اللہ کے بندے آج تک کسی غیر محرم نے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, یہ چند لمحات کی خواہش کو پورا کرنا جہنم میں لے جائے گا. اللہ ذل جلال کے ڈر سے, اللہ ذل جلال کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. اتنی بات اس نے کی, بعض دفعہ کی چھوٹی سی نصیحت دل پہ اثر کر جائے تو بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. کفل وہ بندہ تھا, لوگ اس کے بازار سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے, شرارتی ہے, تنگ کرتا ہے, اس کی طرف سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. اب کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیا. اس خاتون کو کہتا ہے چلی جا اللہ کی بندی, یہ پیسے بھی لے جا. روتا روتا کہتے اللہ
وہ खातून पहली बार गुनाह करने लगी, इतना डर गई है, मैं तो हर रोज गुनाह करता हूँ, मुझे तुझसे डर क्यों नहीं लगता? अल्लाह आज मेरी तौबा, आज के बाद मैं गुनाह छोड़ रहा हूँ। अल्लाह दुल जलाल को इसकी तौबा ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। कहते सही रिवायत में आता है, सही मुस्लिम से बुखारी की रिवायत है, सुबह लोगों ने देखा तो इसके दरवाजे पे लिखा था गफरल्लाहु किफ्ल, अल्लाह दुल जलाल ने किफ्ल को माफ कर दिया है। अल्लाह को रोना इतना पसंद आता है, अल्लाह दुल जलाल अपने बंदे के रोने की इतनी कदर करता है, इतनी लाज रखता है कि बंदा एक बार अपने रब के दर पे आए और उससे मांगे, और अल्लाह दुल जलाल तो अपने बंदे के इंतजार में होता है। एक बंदा 60 साल की उम्र तक अगर पहुंच गया है, गुनाह पे गुनाह करता रहा, 60 साल की उम्र में भी लौट करके आता है, कहा एक हाथ आता है, एक बलिष्ठ आता है, अल्लाह एक ज़रा आ जाता है, आगे बढ़ता है, जी मेरे बंदे बतला क्या तुझे जरूरत है? तो माफी का तलबगार है, हाँ तेरे दिल से एक हार निकलनी चाहिए, शर्मिंदगी वाली, नदामत वाली, उसको माफ करने के लिए तैयार। ये आंखों का रोना बंदे के बड़े काम आता है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, वो शख्स कितना ही बदनसीब होगा जो रमजान मुबारक के महीने के रोजे भी रख रहा है, रमजान का क़याम भी कर रहा है, सदकात भी दे रहा है, लेकिन उसकी कैफियत ये है, उसके घर में उसकी बहन आती है, उसका भाई आता है, उसके भाई का रोना भी उसके दिल पे असर नहीं करता, उसकी बहन का रोना भी उसका दरवाजा नहीं खुलवा सकता, कहता चली जा, मैं तुझे नहीं देखना चाहता हूं। याद रखिए, अगर भाई का रोना, बहन का रोजा तेरा दरवाजा नहीं खुलवा सकता, याद रखना कि तेरा रोना फिर जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुलवा सकता। इसलिए प्यारे भाइयों, ये रमजान मुबारक का महीना, ये माफ करने का महीना है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी अल्लाह सजा दुनिया में दे देता है। 3 गुनाहों की सजा तो दुनिया में दे दी जाती है। पहला गुनाह फहाशी वाला गुनाह है, जो लोग दुनिया में फहाशी फैलाते हैं, अल्लाह तुल जलाल दुनिया पे निशान इबरत बना देता है। प्यारे भाइयों, आज के दौर में हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, बेतरेग इस्तेमाल होता है, हल्का सा क्लिक करने की वजह से 1 सेकंड लगता है, कितने लोगों तक वो पैगाम चला जाता है। बहुत मुहतात रहिए, कहीं मेरी तरफ से 1 लाइक या 1 शेयर भी ऐसा ना हो जाए जिसमें मेरी वजह से कुछ फहाशी फैल जाए। और दूसरा गुनाह, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कता रहमी करने का गुनाह, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक़ कर देने का गुनाह, अल्लाह इसकी सजा भी दुनिया में ही दे देता है। और तीसरा गुनाह, वालिदैन का नाफरमान शख्स दुनिया से तब तक नहीं जाता जब तक दुनिया पे अपनी सजा को भुगत नहीं लेता, दुनिया पे निशान इबरत बन नहीं जाता। हाँ, उसके लिए आखिरत में भी बड़ा अदाब है, अल्लाह माफ करना चाहे तो कोई पूछ नहीं सकता। बहरहाल इन 3 गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल के रहती है। और प्यारे भाइयों, हमें देखना है जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसवा को, कैफियत क्या है। बाप से हथिया के ले गए हैं ना भाई, जा करके कभी कुएं में फेंकते हैं और कभी बेच रहे हैं और कभी जो है जुल्म सितम कर रहे हैं। कुएं में फेंकने वालों ने फेंका, किसी ने निकाला, जब निकालने वाले ने निकाला तो उसने बड़ी प्यारी बात की, कहा इस तरह के चांद जैसे हीरे, इस तरह के हीरे कुओं से नहीं मिला करते, लगता है कि इसको तकदीर का तीर लगा है जो यहां पर आ पहुंचा है। इब्ने जार ने जब निकाला उसे, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो भाइयों ने देख लिया, कहा ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हमें वापस कर दो। उसने कहा मैंने कुएं से निकाला है, कहा ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है। अच्छा, अगर ले नहीं चाहते हो ना तो ऐसा करो, इसको ले जाओ, दोबारा ये मिस्र में नजर नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। बेच दिया गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के हाथों बिके और जा रहे हैं, और पता क्या कहते हैं, भाइयों मेरे अब्बू का ख्याल रखना, मेरे अब्बू का ख्याल रखना, मैं आपके लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह अब्दुल जलाल तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और फिर वो वक्त आया है, अल्लाह अब्दुल जलाल ने तख्त पे बिठा दिया है, 10 कड़ियल जवान सामने पहुंचे,
10 कड़ियल जवान मांगने के लिए आए हुए हैं, गल्ला लेने के लिए आए हुए हैं, अपनी कसम पुरसी का सवाल करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पहचान लिया सबको, एक एक को पहचान लिया। हाँ, कत्ल भी करवाया जा सकता था, कोड़े भी मरवाए जा सकते थे, जलीलो खार भी किया जा सकता था, सब कुछ मुमकिन था। जब पहचान लिया भाइयों ने, शर्मिंदगी तो आई होगी, यकीनन आई। और पता क्या कहते हैं, यूसुफ भाई हमने तुम्हारे ऊपर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, तो अब हम तुझसे क्या उम्मीद करें, हमारे साथ क्या सलूक करोगे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों एक भाई से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, भाई से आप माफी की उम्मीद कर सकते हैं। क़ाल ला तफ़रीब अलैकुमुल यौम, क़ाल ला तफ़रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज के दिन कोई किसी किस्म का बदला नहीं है, मैंने सब कुछ माफ कर दिया है। 40 साल की कोफत बर्दाश्त की है, जेलों में कहीं गए हैं, बिकते बिकाते रहे हैं, कितने परेशान हुए, वालिदैन की जुदाई रही है, अपने अपने जो है इलाके की जुदाई रही है, 40 साल की उम्र तक धक्के खाते रहे हैं। आखिर में भाई सामने आ गए हैं, जुल्म करने वाले भी आए हैं, कहा ला तफ़रीब अलैकुमुल यौम, जाओ भाइयों आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी, जनाब यूसुफ का किस्सा इतना अहम है, इतना अहम है, इतने लेसन से भरपूर है कि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया है। और हमारे लिए इसमें एक अहम लेसन, अहम पैगाम यही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से बढ़ करके हमारे भाइयों ने हम पे जुल्म नहीं किया होगा, हमारी बहनों ने हम पे जुल्म नहीं किया होगा, हमारे प्यारों ने हम पे जुल्म नहीं किया होगा। अल्लाह अब्दुल जलाल की रजा के लिए माफ कर दे, अपने दिलों को साफ कर ले। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अब्दुल जलाल के यहाँ अमाल पेश होते हैं, अल्लाह अब्दुल जलाल नजर रहमत करते हैं, अमाल को देखते हैं, अपने बंदे को माफ करते हैं। लेकिन वो लोग जो आपस में नाराज होते हैं, कीना रखने वाले बंदे, बुग़्ज़ रखने वाले, नफरत रखने वाले बंदे, अल्लाह ऐसे बंदों के आमाल को देखना भी नहीं चाहते हैं। रमजान का महीना साद तो भरा, बरकत तो भरा ये गुजर रहा है, ये महीना, इस महीने में अपने प्यारों को माफ कीजिए। नहीं कोई आगे बढ़ रहा, खुदा की कसम खुद आगे बढ़ जाइए। कहा वल यअफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्या तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। इसलिए जहां पर और नेकियां की हैं, रोजे रखे हैं, ज़कातें दी हैं, सदकात किए हैं, रातों का क़याम किया है, ये एक बड़ी नेकी, माफ करने वाली नेकी, इससे महरूम ना हो जाइए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ है रब ताला कहने वाले को भी सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।